میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا۔ مسعود عالم صاحب کٹھیار سے سوال کرتے ہیں کہ میت کو بیری کے پتے سے غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ مسعود عالم صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے آج ہمارے زمانے میں میل کچیل کو، بدن کو صاف کرنے کے بہت سارے وسائل، طریقے اور چیزیں مہیا ہیں، رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں بدن کی کلیننگ کے لیے، صفائی کے لیے، جرمز اور دوسری گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے بیری کا پتا سب سے زیادہ مفید، کارآمد اور اچھی چیز تھی۔ شریعت نے اس لیے بیری کے پتے کو مستحب قرار دیا۔ آج کے زمانے میں بھی میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اس کے باوجود میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بیری کے پتے میں بدن کو صاف کرنے، میل کچیل کو دور کرنے، جراثیم کو مارنے اور ان کو ہٹانے میں جو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے وہ دوسرے پتوں میں نہیں ہے۔ عرب کا علاقہ، اس میں بیریوں کی کثرت تھی، دیگر چیزیں پیدا بھی نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہاں نیم بھی نہیں تھا۔ نیم بھی بدن کی صفائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور بیری کے پتوں کو آپ لیجئے، گرم پانی میں ان کو ڈالیے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رگڑیے، دیکھیے بالکل اسی طرح کا اثر ہوتا ہے جیسے صابن سے دھونے پر ہوتا ہے۔ تو شریعت نے ایک ایسی چیز کے بارے میں ہمیں حکم دیا جو اکثر جگہ پوری دنیا میں دستیاب ہے اور مل جاتی ہے، اور صابن اس زمانے میں تھا نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ شریعت نے بیری کے پتے سے میت کو غسل دینے کا حکم کیوں دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔